एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी बेहद करीब आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान अभी तक जेल में हैं और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को बल्ले के चुनावी निशान से महरूम कर दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात को महज दिखावा करार दिया जा रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हवाई हमलों में बलोचों को टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे पाकिस्तान व ईरान। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, इंसानी हुकूक की पामाली में रिकॉर्ड तोड़ रहा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बदहाल तालीमी शोबे की हुकूमती अनदेखी से जराइम में फंसे नौजवान। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर पड़ोसी मुल्कों में बढ़ते गम गुस्से की। इसी गम गुस्से के चलते ईरान ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में दहशतगर्द ठिकानों पर खौफनाक हवाई हमले करके पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। लिहाजा शदीद फजीहत से 2-4 पाकिस्तानी फौज ने भी ईरान में जवाबी हमले किए, लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि दोनों मुल्कों के हवाई हमलों में बलूचिस्तान के सरहदी बाशिंदे ही मारे गए। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से पड़ोसी मुल्कों में बदअमनी की आग भड़काने के लिए दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी का खमियाजा बेगुनाह शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। ये सच्चाई पड़ोसी मुल्क ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में सुन्नी दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों से सामने आई। लेकिन 16 जनवरी को बलूचिस्तान के पंजगूर इलाके में ड्रोन और मिसाइल से किए गए ईरानी फिजाई हमलों के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से 2 बलोच बच्चों के जाँ बहक और 13 बच्चियों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। ईरानी हमलों के 2 रोज बाद 18 जनवरी को देर रात पाकिस्तानी फौज ने ईरान में जवाबी हमले किए और ईरानी सरहद से मुत्तसिल सीस्तान बलूचिस्तान में खौफनाक जवाबी हमलों में अलहदगी पसंद बलोच तंजीम BLA और BLF के 9 मुजाहिदीन को हलाक करने के दावे किए। लेकिन मुतासरा बलोच खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने ईरान और पाकिस्तान के फिजाई हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और दोनों हवाई हमलों में बेगुनाह बलोचों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाने के इल्जामात लगाए। तो आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है। इस धरने में वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया? कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे, जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। हालांकि ईरान और पाकिस्तान की हुकूमतों की जानिब से एक दूसरे की फिजाई हुदूद में हवाई हमलों में दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाने के दावे किए गए,
لیکن ایرانی اور پاکستانی حکومتوں کے دعووں کی سچائی ان ایئر سٹرائکس میں مارے گئے بے گناہ بلوچوں کی لاشوں کے انسانیت سوز مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ان درجن بھر مست شدہ لاشوں میں کئی بلوچ خواتین اور معصوم بچوں کی لاشیں شامل ہیں، جنہیں ایران اور پاکستان دہشت گرد بتا رہے ہیں۔ افسوس، بے ضمیری کا مقام تو دیکھیے، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے۔ خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو۔ یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو۔ 3 مہینے کا بچہ، اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا، اس کو بھی مارا گیا۔ کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا، آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال پاکستانی فوج نے ایرانی ہوائی حملوں کے بعد پنجگور سمیت پورے بلوچستان کی گھیرہ بندی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی آڑ میں بلوچ مظاہرین کو خوف ہراساں اور انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی۔ آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا، آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا، آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا، آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا، اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے۔ ہم نے قربانی دی ہے، اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں، ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ۔ پاکستانی فوج کی بڑھتی ظلم و زیادتیوں کے خلاف پنجگور سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں اور دفاعی ماہرین نے ایران اور پاکستانی فوج کی جانب سے سرحدی علاقے میں رہائش پذیر بلوچوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں کے پیچھے ملی بھگت اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہونے کے الزامات بھی لگائے، کیونکہ بلوچستان میں ہوائی حملوں کے بعد پاکستان اور ایران کی حکومتیں باہمی کشیدگی ختم کر کے سفارتی تعلقات کی بحالی پر زور دیتی رہیں۔ اب بات پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، لاقانونیت اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں اقلیتوں اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں ریکارڈ توڑ اضافے نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں میں تشویش بڑھا دی ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سال 2023 پر مبنی اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں سال 2023 میں پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں ہوئے ریکارڈ توڑ اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، خصوصاً جبراً اغوا کاری اور ماورائے عدالت قتل کے سنگین مسئلے کو لے کر عالمی اداروں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ اس تشویش کا اظہار انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سال 2023 پر مبنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و جبر، سیاسی عدم استحکام اور IMF کے ساتھ قرض کی خفیہ ڈیل کو لے کر مچے ہاہاکار کو بے حد افسوسناک بتایا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ اب ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کے جو مفادات ہیں وہ اس کی عوام سے کانفلکٹ کرنے لگے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں۔ ریاست نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں جو عوام کے مفادات سے متصادم ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ میں سال 2023 کے دوران پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر حملے، میڈیا اور سول سوسائٹی پر ریاستی پابندیاں، اقلیتی فرقوں، خواتین اور بچوں کے خلاف ظلم و زیادتی، دہشت گردانہ حملوں، معاشی اور سماجی بدحالی اور افغان پناہ گزینوں کو جبراً ملک بدر کیے جانے کے معاملوں میں ہوش ربا اضافے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی بتایا گیا۔
یہی نہیں، ہیومن رائٹس واچ کے ایشیائی ڈائریکٹر ایلن پیئرسن نے پاکستانی حکومتوں کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے اپنے عیش و آرام کے لیے غریب عوام پر بیرونی قرضوں اور مہنگائی کا بوجھ بڑھانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا، اور حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کے خلاف اٹھی آواز کو دبانے کے لیے اختیار کیے گئے تانا شاہی حربوں کی شدید مذمت کی۔ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے پاکستان سے، صرف غریب طبقات پر اور وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، جن سے انڈائریکٹ ٹیکس کاٹا جاتا ہے، کبھی ان کی تنخواہوں سے، کبھی ان کی آمدنی سے، اگر ان لوگوں پر ہی انحصار کیا جائے گا تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ جو امیر طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، اس کے اوپر ٹیکسز لگائیں، اور پھر توانائی کا جو شعبہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے پورے ملک کو، غریبوں کو، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، یا جو چھوٹا بیچارہ دکاندار ہے وہ پستا ہے، تو ان کو بار بار ان کے اوپر بوجھ بڑھانا کسی صورت یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ میں سال 2023 میں پاکستان میں سیاسی انتقام کے جنون میں پیش آئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے چنندہ واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ ان میں 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کے دوران پی ٹی آئی کے رہنماؤں، سیاسی کارکنوں اور سول سوسائٹی خصوصاً خواتین کارکنوں پر ڈھائے گئے ریاستی مظالم کو تانا شاہی کی انتہا بتایا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ترانہ حسن کے مطابق سال 2023 میں پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کی جانب سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر تنقید کرنے والے میڈیا پر ریاستی ظلم و زیادتیوں کی انتہا کر دی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈران سے جیلوں میں غیر انسانی سلوک پر سوال اٹھانے والے صحافیوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے جبراً اغوا کیے جانے کو غیر اعلانیہ مارشل لاء بتایا۔ اس بارے میں پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر کے ایئرپورٹ سے سوشل میڈیا پر مقبول اینکر عمران ریاض کا حوالہ دیا گیا، جنہیں 5 مہینے خفیہ ٹارچر سیل میں اذیتیں دینے کے بعد پراسرار طریقے سے رہا کیا گیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین اور سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے علاوہ انسانی حقوق کارکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جھوٹے معاملوں میں گرفتاری کو ناانصافی بتایا۔ 9 مئی کے بعد نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا، ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جو کہ شاید صرف اپنی افیلیشن کی وجہ سے مطلوب ہوئے ریاستی اداروں، کسی جرم کی وجہ سے نہیں۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں، رول آف لاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریسٹرینٹ استعمال کریں قانون نافذ کرنے میں۔ رول آف لاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق ایکٹ کریں، اگر جرم ہوا ہے تو قانون نافذ کریں، لیکن اگر جرائم نہیں ہوئے اور آپ ایکسٹرا جوڈیشل یا ایکسٹرا لیگل میتھڈز استعمال کر کے لوگوں کو حراست میں لینا چاہتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ ایچ آر ڈبلیو یعنی ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ 2023 میں پاکستان میں اقلیتی فرقوں اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے انسانیت سوز واقعات میں ہوئے ریکارڈ توڑ اضافے پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ ان میں پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع کے جڑاوالا علاقے میں فرقہ پرستوں کے ہجوموں کی جانب سے اقلیتی عیسائیوں پر کیے گئے خوفناک حملوں کا خاص طور سے حوالہ دیا گیا، کیونکہ فرقہ پرستوں نے بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں اقلیتی عیسائیوں کی درجنوں رہائشی بستیوں اور گرجا گھروں میں لوٹ پاٹ کر کے انہیں نذر آتش کر دیا تھا۔
اسی طرح پاکستان کے پنجاب اور سندھ صوبوں میں اقلیتی احمدی اور شیعہ فرقوں کے خلاف ہوئے حملوں پر تشویش ظاہر کی گئی۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں سال 2023 میں پاکستان کے سندھ صوبے میں اقلیتی ہندوؤں کے مندروں پر حملوں کے علاوہ ہندو خاندانوں کی نابالغ بچیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبراً مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات کو بے حد شرمناک بتایا۔ رپورٹ میں سال 2023 میں پاکستان میں خواتین اور بچوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں ہوش ربا اضافے کو بے حد تشویشناک بتایا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2023 میں پاکستان کے پنجاب صوبے میں ہی خواتین کے خلاف 10,365 تشدد کے واقعات سامنے آئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بچوں کے حقوق کی پیروکاری کرنے والے غیر سرکاری ادارے ساحل کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے سال 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستان میں بچے بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے ہر روز پیش آئے 12 معاملوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔ رپورٹ میں سال 2023 میں پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا صوبے میں خواجہ سراؤں یعنی ٹرانسجینڈر کے بہیمانہ قتل کے واقعات میں ہوئے اضافے کو بے حد شرمناک بتایا۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ 2023 میں طالبان دہشت گردوں کے حملوں کو روکنے میں ناکام پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی نگراں حکومت کی جانب سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی رہائشی بستیوں کو بلڈوز کر کے جبراً ملک بدر کیے جانے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی بتایا، کیونکہ پاکستانی حکومت گزشتہ 4 دہائیوں سے رہائش پذیر افغان مہاجرین کے نام پر اربوں ڈالر کی عالمی امداد حاصل کرتی رہی، تاہم پاکستان نے بغیر کسی جامع منصوبہ بندی کے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو جبراً ملک بدر کر دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں بدحال تعلیمی شعبے کے حکومتی اندیکھی پر ماہر تعلیم کی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے سیاسی کارکنوں نے ریاستی ظلم و زیادتی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے بنو شہر کے پریس کلب پر حکومت مخالف احتجاجی دھرنے میں شامل پی ٹی ایم کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور احمد پشتین کی رہائی کی مانگ کی اور بنو سمیت پورے خیبر پختونخوا صوبے میں آئے روز بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے طالبان دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن چلانے کی مانگ کی۔ بنو میں سراپا احتجاج پی ٹی ایم کے لیڈروں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے قائد منظور احمد پشتین کو بلوچستان سے جھوٹے معاملوں میں گرفتار کیا گیا، لیکن وہ پنجاب صوبے کے جہلم شہر کی جیل میں قید ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پیش آئے خوفناک آتش زدگی کے حادثے کو لے کر افراتفری مچی رہی۔ یہ حادثہ پشاور کے صدر علاقے میں واقع موبائل شاپنگ سینٹر میں پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع پر پہنچی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے بتایا کہ موبائل شاپنگ سینٹر میں دیر رات تقریباً 2 بجے آگ لگی، لہٰذا دکانیں بند ہونے کی وجہ سے آگ خطرناک شدت اختیار کر گئی۔ نتیجتاً آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 2 درجن سے زیادہ گاڑیوں اور 130 اہلکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے فوری تفتیش کے بعد پشاور کے 200 سے زیادہ دکانوں والے شاپنگ سینٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کے امکانات ظاہر کیے۔ پاکستان میں شہر قائد کے نام سے مقبول کراچی میں جناح باغ کی حالت بے حد بدتر ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے آبائی شہر کراچی سمیت پورے سندھ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومت کرتی آئی پی 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 نے جناح باغ کی حالت سدھارنے پر توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کا جناح باغ اب نشہ خوروں اور پارکنگ مافیا کے لیے جنت بن چکا ہے۔
काबिल गौर बात यह है कि कभी सियासी पार्टियों की रैलियों के लिए पसंदीदा मकाम रहा जिना बाग मौजूदा दौर में कचरा घर में तब्दील हो चुका है और नशाबाज और पार्किंग माफिया तारीखी जिना बाग को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले चुके हैं। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में चुनावी रैली की गई। खास बात ये रही कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का सियासी गढ़ रहे पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के कई सीनियर लीडरान के साथ काफी बड़ी रैली की और इस रैली में नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टियों को छोड़कर पीपीपी में शामिल हुए पंजाब सूबे के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर पंजाबी लीडरान को चुनावी तकारीर करने के भरपूर मौके दिए। आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रैली से खिताब करते हुए बेरोजगार नौजवानों को लुभाने की भरपूर कोशिशें की। इन कोशिशों के तहत पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के बाद अपनी पार्टी की हुकूमत बनने पर यूथ कार्ड्स देने के चुनावी वादे किए और उन कार्ड्स के तहत नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के सब्ज़बाग दिखाए। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में तालीमी शोबे की बदहाली को लेकर दानिश्वर तबके में बढ़ती तशवीश का। इस बारे में आपको मिलवाते हैं अब्दानी फाउंडेशन के बानी अब्दुल मजीद अब्दानी से। तालीम के तई बेदारी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में रजाकाराना तौर पर मुहिम चला रहे मारूफ दानिश्वर अब्दुल मजीद अब्दानी ने तालीमी शोबे की बदहाली के लिए बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें गुज़श्ता 7 दहाइयों से सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत नौजवान नस्ल को तालीम के बुनियादी हक से महरूम रखने की साजिशों पर अमल पैरा हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमतों ने चारों सूबों में सरकारी स्कूलों और असातिज़ा की तादाद बढ़ाने पर कभी तवज्जो नहीं दी। नतीजतन पाकिस्तान में बेशतर गरीब खानदानों के बच्चे प्राइमरी तालीम तक हासिल नहीं कर पाते और बचपन से ही बंधुआ मजदूरी के दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से नौनिहालों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बदहाल तालीमी शोबे की मुसलसल अनदेखी को लेकर दानिश्वर तबका बेहद फिक्रमंद है। ये हमारा सिस्टम जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ये, और एक सिस्टम मैट्रिक का है। कैम्ब्रिज के सिस्टम में आप देखें 30, 35, 40 हज़ार फीस ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमारा मुल्क बड़ा आसूदा है। अगर हम सिर्फ डिफेंस में देखें और पोस्ट इलाकों में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा मुल्क माशाल्लाह वो क्या मुल्क है हमारा। डिफेंस में जो लोग खरीदी कर रहे हैं, यहाँ खरीदी कर रहे हैं, और इसकी इवज़ आप आ जाएँ ज़रा ओल्ड सिटी में। एक वसीम भाई एक बात बता दूं, एक खानदान की तनख्वाह 25,000 रुपये ले लें आप, और 25,000 में से कम से कम ये कि अगर अब वो 12,000 का बिल दे देता है, 8,000 का वो ये दे देता है अपना इलेक्ट्रिक का, 12,000 इलेक्ट्रिक बिल दे देवे, घर का किराया दे देवे। अब 5,000 में उनको घर के चूल्हा चलाना है। तो जब ये पेट में खाना ही नहीं जा रहा है तो तालीम कहाँ जाएंगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे खानदान हैं जिनकी बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे हैं। मैंने कहा बेटा आपके तो 5 बच्चे स्कूल आ रहे थे, अभी 2 आ रहे हैं। बोले सर 2 की फीस ही नहीं दे सकते। ये तो एक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और ये पूरे के पूरे इलाके में ओल्ड सिटी में इतने बच्चे घर पे बैठ गए, और ख़ासकर बच्चों को तो वालिदैन ने बिठाई दी है, क्योंकि ये समझते हैं कि लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। अब असल एजुकेशन जो है ना, अगर माशरे को बनाना है तो आप देख लें असल एजुकेशन बच्चों की तालीम है। लड़कों की तालीम अगर नहीं लिया तो पंक्चर की दुकान खोल लेगा, वो होटल में नौकरी कर लेगा, कहीं जाकर प्लम्बर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। लेकिन ये बच्चियाँ जो हमारे नहीं पढ़ेंगी, गरीब खानदान है और बच्चियां घर पे बैठ गई, तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। बच्चों का मुस्तकबिल तो मैं यही देख रहा हूँ ना कि बच्चे अगर तालीम याफ्ता नहीं होते हैं
اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. خاص کر لڑکوں کا. ایک بچہ اور ایک بات بتا دوں آپ کو ہمارے ملک کی کہ ان کا جو اسکول پڑھ نہیں رہے، اب دیکھیں آپ ایک موبائل چوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہم مار ڈالتے ہیں. کیونکہ اب اس کی جو بھی ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کا پیسہ اس کو مارے نہیں، اس کا پیسہ منظر پوچھیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا کیوں شروع کیا؟ کیا تمہاری ماں گھر میں بھوکی تھی؟ کیا تمہارا باپ بھوکا تھا؟ کیا گھر میں کھانے کا نہیں؟ ہم اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے. بڑے بڑے ہمارے ملک میں اسکینڈل ہوتے ہیں، کورٹ میں چلتے ہیں نا. یہاں جو اس وقت ڈکیتی کا جو معیار بڑھ گیا ہمارا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی ایک باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بچی گھر میں بھوکی ہے، میرے بچے کے پاس گھر میں دوائی نہیں ہے، اور اس کو جب برداشت سے باہر ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے کراچی کے اندر اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں جو اس وقت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی الگ ہے، ڈکیتی الگ ہے، اور یہ خاندان ڈاکو تو نہیں ہوتے ہی، لیکن ان کو مارنے کی جگہ ان کو باقاعدہ ان کو ٹیبل میں لے کر ان سے کم از کم پوچھا جائے، ریزن پوچھا جائے کہ یہ تو نے حرکت کی، خیر پکڑا تو گیا، یہ تو نے حرکت کی، اس حرکت کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. اگر یہ ایک باقاعدہ سیل بنایا جائے اور اس چیز کو ہم عام کریں کہ ہم جو ڈکیت ہوتا ہے اس کو آپ خدا کے واسطے 200-300 لوگ مل کے مار ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا گیا ہے. باقاعدہ پکڑیں، قانون کے تحت اس کو لائیں اور اس کے بعد ریزن پوچھیں. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.